اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے اپنے جاننے والے، پہچاننے والے، محبت کے لوگ ہوتے ہیں، پر کسی ایک چیز کے لیے پاگل ہو جاتے ہیں۔ ان پاگلوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ پاگلوں کی کیٹیگریز میں میں نے دیکھا کہ 3-4 معاملے ایسے ہیں کہ جس پہ بات ہونی چاہیے۔ ایک تو وہ پاگل ہوتے ہیں جن کی بیویاں شکایت کرتی ہیں کہ ہم شادی شدہ ہیں، پر میاں کسی شادی شدہ عورت کی محبت میں پاگل ہے، کبھی اپنا ہاتھ کاٹ لیتا ہے، کبھی پیٹ کاٹ لیتا ہے، اور اس کے پیچھے کرتے ہوئے کبھی کبھی پولیس کے ہاتھ چڑھ کے پولیس سے مار بھی کھاتا ہے، پھر گھر والوں کو بلا کے منتیں ترلے اور لکھ کر دیتا ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا، پھر جاتا ہے۔ تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ اسی طور پہ جو دوسرا پاگل ہو سکتا ہے وہ نشے کے لیے بعض بچے یا بڑے پاگل ہوتے ہیں اور وہ باز نہیں آتے۔ تیسرا جو پاگل پن ہے وہ پڑھائی کے بارے میں ہوتا ہے، وہ پڑھنا نہیں چاہتے ہوتے، ویلے رہنا چاہتے ہوتے، ہم نہیں کرنا چاہتے۔ تو اس پاگل پن کے لیے کیا کیا جائے؟ چوتھا، بعض پاگل ایسے ہوتے ہیں جو اپنے گھر توڑنے پہ پکے آمادہ ہوتے ہیں کہ گھر توڑنا ہے۔ ان پاگلوں کا کیا کیا جائے؟ ویسے تو خاطر حضرات پاگل ہم کہتے ہی اس کو جو اب نارمل ہوتا ہے، جو اپنے سینسز میں نہیں ہوتا، جو عقل اور دانش اور سمجھ اور فہم اور تدبر کے ساتھ اپنے آپ کو لے کے نہیں چل رہا ہوتا، کسی ایک بات پہ وہ ٹھک جاتا ہے۔ اور وہی اب دیکھیں، نارمل آدمی کو ہم کبھی نہیں کہیں گے تم پاگل ہو، پاگلوں والی بات کر رہے ہو۔ مجھے یاد ہے بچپن میں ہماری والدہ ہم کو ایک لطیفہ سنایا کرتی تھی کہ جب کسی بات پہ کوئی بہت ضد کرتے کہ یہی چاہیے یہی چاہیے، تو انہوں نے کہا ایک آدمی پاگل تھا جو کہتا تھا کہ میں گلیل بناؤں گا اور چڑیاں ماروں گا۔ تو گھر والوں نے تنگ آ کے اسے پاگل خانے بھیج دیا، وہاں کئی سال رہا، تو علاج کرتے کرتے پھر وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کا آخری ایگزٹ انٹرویو ہو رہا تھا، اس نے پوچھا جا کے کیا کرو گے؟ تو پاگل نے کہا جا کے میں شادی کروں گا، پھر ان کا پھر میرے بچے ہوں گے، پھر ان کا پھر میرے بچے بڑے ہوں گے، میں ان کو کھلاؤں گا، ہاتھوں پہ لے کے جھولے دلاؤں گا، پھر ان کا پھر وہ نیکر پہنے گا، تو نیکر جب پرانی ہوگی تو اس میں سے میں الاسٹک نکالوں گا، لیل بناؤں گا اور چڑیاں ماروں گا۔ تو انفیکٹ ان پاگلوں کا تو چلے کچھ اور سلسلہ ہو ہی سکتا ہے، لیکن جس پاگل کا اس وقت کیس ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں، اگر آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا، یا خدا نہ خواستہ، ویسے تو تینوں خدا نہ خواستہ، آپ کا میاں شادی شدہ زندگی کے باوجود کسی اور شادی شدہ عورت کے پیچھے جائے، اس سے محبت کا دعوے دار ہو، اول و آخر یہ گناہ ہے، اور اس گناہ کی سزا بھی بڑی ہے، پر وہ سزا اللہ اپنے ہاں دے گا۔ اچھا، یہ شرعی طور پہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی سزا کوئی کوڑے ووڑے نہیں ہے، اس سے بڑی سزا کا یہ مستحق ہوتا ہے، جو کہ آپ ایک شادی شدہ زندگی میں ہیں اور دوسری عورت کے ساتھ تعلقات بنائے ہوئے ہیں، بنانا چاہتے ہیں یا بنا چکے ہیں، تو ہی زیادہ آگے چل رہا ہے معاملہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان لوگوں کے لیے بھی اتنی بڑی وعید ہے کہ جو اپنی ہمسائیگی کے ساتھ، ہمسائی عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات بنا لیں، یعنی یہ رشتے شاید اس لیے سختی یہاں زیادہ ہے کہ ان رشتوں کا احترام اکرام ہو تو سوسائٹی سکون سے چلتی ہے۔ اگر آدمی اپنی بد نظری اور بد کرداری کو نہ سنبھال سکے تو پھر اس سے کوئی رشتہ نہیں سنبھلتا۔ بد کردار آدمی اور بد نظر آدمی پہلے ہوتا ہے، پھر بد کرداری پہ آتا ہے۔ وہ تو اللہ معاف کرے اپنے گھر میں پھر بد کرداری پہ اتر آئے تو کوئی کیسے اس کو روک سکے۔ آغاز تو کہیں ایسے ہی ہوتا ہے جب آپ ملک کے، شرع کے قانون کو توڑتے ہو، ضابطے کو توڑتے ہو۔ یہ جانوروں والا، بلکہ جانوروں میں بھی بہت ہی کوئی کمینے جانوروں والا کام ہے، ورنہ عام طور پہ کوئی اچھے جانور دوسروں کی بیویوں پہ عام طور پہ بری نظر نہیں رکھتے، اور جو جس کی مادہ ہو اسی کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن یہ والا تو سوسائٹی کے پورے نارمز کو تہس تہس کرنے والا۔ اچھا، اگر ایسا کوئی ہو جائے اور بات نہ آئے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ گھر والوں کو ایک دم سے خاموشی اختیار کر لینی چاہیے، کیونکہ وہ خود سری پہ آمادہ ہے ایک ایسے رستے پہ جانے کا، وہ خواہاں ہے، خواستگار ہے، جس کے آخر میں دوزخ بھی ہے، جس کے آخر میں رسوائی بھی ہے۔ اوکے، جب اس کو اس طرح کے آدمی کی شکایت ہو اور پولیس پکڑے اور پھر اس کی خدمت بھی کرے تو وہاں پھر فوری طور پہ آپ کو نہیں جانا چاہیے، کچھ دن ان کو ضرور وہاں رہنے دینا چاہیے،
وہاں مار پڑے یا اپنے یہ دوستوں کو بلائے یا کچھ کرے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ اس بات سے بالکل بے خبر ہیں۔ وہ جو اس موقع پہ پھر عورتیں بے چین ہو کے ہائے ہائے کر کے بھاگتی ہیں، گھر والے بھاگتے ہیں، تو آپ انفیکٹ ان کو جسٹیفائی کر دیتے ہیں۔ وہاں معافی اس کی نہیں چلے گی، وہاں پھر معافی نامہ آپ لکھ کے دو گے کہ ہم اس کی ضمانت دیتے ہیں، تو آپ کی ضمانت اس نے پہلے بھی کبھی نہیں مانی۔ اسی طور پہ یہ جو نشے والے ہیں، جب یہ باز نہیں آتے اور آپ ان کی منتیں ترلے، تو میں ہمیشہ اس حق میں ہوتا ہوں کہ اگر وہ گھر سے باہر رہنا چاہتا ہے کسی نشئی کے ساتھ تو لیٹ ہم ڈو۔ آپ کے گھر رہ کے وہ گستاخ بھی ہو گیا، وہ چور بھی ہو گیا، اور خود آپ کو اس نے جس اذیت اور پریشانی سے اس نے آپ کو دوچار کیا وہ آمادہ نہیں ہوگا تو اس کا علاج بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اب پھر کیا کریں؟ جب وہ باز نہیں آ رہا، شرمندہ آپ ہوتے ہو، پریشان آپ ہوتے ہو، تو اس پہ سختی آپ نہیں کرتے۔ اسے کچھ دنوں کے لیے جب گھر کی سہولت ختم ہو جائے، جس کے ذمہ بھی جا کے لگے گا، تو کوئی کتنے دن ٹھار دیتا ہے، کتنے دن سہارا دیتا ہے، پھر بندہ منہ کے بل واپس آتا ہے۔ تب اس سے پھر کچھ شرائط منوا کے اسے فوراً، اگر وہ پڑھائی کر رہا ہے، چھڑا دینی چاہیے، اسے کہیں انگیج کریں اور گھر سے دور انگیج کریں جہاں وہ کام کرے اور کام میں مبتلا ہو، اس میں مصروف ہو، تاکہ پر یہ بھی یاد رکھیے کہ جو فوراً ٹھیک ہونے والے نہیں ہوتے جب تک آپ ان کا علاج نہیں، اور علاج خود اپنی آمادگی کے بنا نہیں ہوتا۔ چھوٹی عمر میں بہت سے لڑکے لڑکیاں ہیں جو منگنیاں کرواتے ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں تو پھر پاگل ہو جاتے ہیں، ہاتھوں کو کاٹتے ہیں، کٹ مارتے ہیں۔ ان کا جو سب سے اچھا علاج ہوتا ہے وہ وقت گزرنا ہوتا ہے۔ دوسرا، اگر یہ ویلے رہیں گے تو سوچتے رہیں گے۔ ویسے تو ہر بڑی سے بڑی محبت اور بڑی سے بڑا جو پاگل پن ہے اس کی ایک عمر ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو نارمل ہونا ہی ہونا ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم اس لمحے بہت زیادہ ان کے آگے رکاوٹ بنتے ہیں، انہیں سمجھاتے ہیں، تو ان کو سمجھ نہیں آتی۔ جب تک ایسے لوگ دھکا نہ کھا لیں، جب تک ایسے لوگ ٹھوکر نہ کھا لیں، نقصان نہ کروا لیں، تب تک ان کو سمجھ نہیں آتی۔ اور گھر والے اتنے سال، اتنے برس، اتنے مہینے اپنے آپ کو جس دکھ میں، اذیت میں ڈالے رکھتے ہیں، اس میں ان کی سنی نہیں جاتی، تو یہ زیادہ انسلٹنگ ہوتا ہے۔ تو ایسے میں اگر آپ کو لگے کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسا رشتہ، کوئی ایسا تعلق جو اس سے تھوڑا زبردست ہو، بعض دفعہ تو میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جنہوں نے پولیس والوں سے بات کر کے ان کو خود تھانوں میں پہنچایا اور ان کی خدمت بھی کروائی، ایک دو راتیں وہاں رکھا اور ان کی ٹھکائی ہوئی۔ تو کچھ عقل مند تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کے بعد باز آ جاتے ہیں۔ ہاں، جیل بھجوانے کا میں نہیں کہہ رہا، وہاں جا کے انسان پھر اپنے جرائم پہ پکا ہو جاتا ہے۔ وہاں تو جو کہ ایک سے ایک نسل کی ورائٹی ہوتی ہے، سب جرم کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ اپنے اپنے جرائم پہ فخریہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ کب آغاز کیا، کب اس کا عروج پہنچا۔ اور یہ جتنے جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں، ان کی بھی ایک عمر ہوتی ہے 5 سے 7 سال۔ اس دوران یا تو یہ مارے جاتے ہیں اپنے کسی دوست کے ہاتھوں، جس پہ ظلم کیا ہوتا ہے اس کے ہاتھوں، یا پھر پولیس کے ہاتھوں۔ کوئی چوتھی امکان تب ہوتا ہے اگر یہ تائب ہو جائیں، واپس ہو کے نارمل ہو کے گم ہو جائیں سوسائٹی میں، اور اس پورے گھن چکر سے، اس عذاب سے نکل آئیں، پر یہ سب کو نصیب نہیں ہوتا۔ تو یہ جو خاص طور پہ شادی شدہ زندگی کے بعد کی جو تکلیف ہے، جو بعض دفعہ بچوں کو، بیوی کو، گھر والوں کو سہنی پڑتی ہے، یہ بہت زیادہ اذیت ناک ہوتی ہے۔ پاگل پن تو کسی کا بھی ہو، کسی بھی لیول کا ہو، وہ بہت تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کے پیارے کو، اذیت کو ایسی اذیت ملے اور ایسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ دعا تو ہمارے پاس ایک آخری ہتھیار ہوتا ہے، کہیں بھی پہلا ہوتا ہے، کہیں آخری ہوتا ہے، لیکن ایسے نامعقول جب تک خود باز نہیں آتے، کوئی دوسرا ان کو باز رکھ نہیں سکتا۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔